الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون اور وہ روکتے رہے، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ وہ مسجد جس کو بنایا ہم نے، للناس تمام لوگوں کے لیے، سواء برابری کا حق ہے، العاکف وہاں کے رہنے والوں کے لیے، فیہ اس میں، والباد اور پردیسیوں کے لیے، دور سے جانے والوں کے لیے، ومن یرد فیہ بالحاد اور جو کوئی ارادہ بھی کرے اس مسجد حرام میں بے دینی پھیلانے کا، بظلم ظلم کے ذریعے، نذقہ من عذاب علیم ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب۔ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے آئے ہیں، روکنے کا سبب بنتے رہے، اللہ کے نیک بندوں کو پریشان کرتے آئے ہیں، اللہ کے بندوں کو جب تنگ کریں گے تو ظاہر بات ہے جو وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ رک جائے گا۔ تو رب کے بندوں کو، نیک آدمیوں کو، نیک اولیاء کو راہ ہدایت سے دور کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں روڑے اٹکانے والی بات، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ تو کافر لوگوں کی شروع سے یہ عادت رہی ہے، وہ فرعون کی شکل میں ہو، قارون کی شکل میں ہو، حامان کی شکل میں ہو، نمرود کی شکل میں ہو، ابو جہل، ابو لہب کی شکل میں ہو، وہ ہمیشہ سے اللہ رب العزت کے نیک بندوں کو پریشان کرتے رہے، تاکہ جو وہ دین کا کام کر رہے ہیں وہ کام رک جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اپنے دین کا کام جاری بھی رکھتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر اور ظالم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو اپنی بیکار پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا یہ نور ایمان چہار دانگ عالم پھیل کے رہے گا۔ جو راستے میں رکاوٹ بنیں گے وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ یہی کیفیت انہوں نے مسجد حرام، بیت اللہ شریف کے گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والی جگہ۔ اس حرمت والی جگہ کے بہت سے احترام ہیں،
وہاں پر حقیقت میں جو جائز لڑائی ہوتی ہے وہ بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم پر کسی نے کوئی ظلم بھی کیا ہے وقتی طور پہ تو تم اس کا بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کر دو گے تو رب تعالیٰ تمہارا اجر بڑھا دیں گے، کیونکہ تم نے اس جگہ کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ جیسے کوئی مسجد کا احترام کرتا ہے اور مسجد کے احترام کے پیش نظر کوئی بندہ اس سے لڑنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں لڑتا کہ مسجد ہے۔ کوئی مسجد میں اگر جھگڑ بھی پڑے تو ایک بندہ گالی دیتا ہے، دوسرا جواب نہیں دیتا کہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جو مسجد کا، دنیا کی کسی بھی مسجد کا احترام کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ انعامات سے، اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ تو جو بیت اللہ کا احترام کرے گا، جو روضہ رسول اللہ کا احترام کرے گا، جو مسجد حرام کا احترام کرے گا، جو مسجد نبوی کا احترام کرے گا، اس کے لیے تو بے شمار اجر و ثواب تیار کیے ہیں۔ اور جو ایسی پاکیزہ جگہوں کے اندر کوئی نفرت پھیلائے گا یا وہاں کے جو امام ائمہ حضرات ہیں ان کے خلاف نفرت پھیلائے گا، یا وہاں جو ڈیوٹی پہ خادمین ہیں ان کے خلاف نفرت پھیلائے گا، یا وہاں پر جو معمور من اللہ تعالیٰ نے جن کو وہاں پہ کنٹرول دیا ہے، بیت اللہ شریف اور روضہ شریف کی خدمت کا، وہاں کے جو حکمران ہیں، ارباب اقتدار ہیں، جو وہاں خدمت کا کام کرتے ہیں، ان کے خلاف نفرت پھیلائے گا تو وہ حقیقت میں بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ وہ جو وہاں کے رہنے والے اہل عرب، عربیوں کے خلاف باتیں کرے گا، حقیقت میں ہمارے ذہنوں میں جو بیت اللہ شریف کا، روضہ پاک کا، مدینہ شریف کا، مکہ مکرمہ کا ایک سکیچ ہے، ایک تصور ہے، وہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھی ساتھ وابستہ ہے۔ اگر وہاں کے لوگوں کے خلاف نفرت پھیلائی جائے تو حقیقت میں ان عظیم مقدس جگہوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں جی، وہاں کے لوگ ایسے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جو ذمہ دار ہیں، یہاں کے امام ہیں، یہاں پہ جو اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی نفرت پھیلائے گا تو لوگ مسجد میں آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ تو حقیقت میں وہ مسجد کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ تو جو بندے وہاں ڈیوٹی پہ مامور ہوتے ہیں ان کے خلاف نہیں ہوتی، اس جگہ کے خلاف ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ جب ہم بیت اللہ شریف کے امام حضرات کے خلاف بولتے ہیں تو حقیقت میں وہ بات بیت اللہ کے خلاف جا رہی ہے۔ جب ہم مسجد نبوی کے کسی امام کے خلاف بولتے ہیں تو حقیقت میں وہ بات مسجد نبوی کے خلاف جا رہی ہے۔ جب ہم مکہ شریف کے ائمہ حضرات کے خلاف بولتے ہیں، وہاں کے علماء حضرات کے خلاف بولتے ہیں، وہاں دینی خدمات پہ جو مامور ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں تو حقیقت میں وہ مکہ شریف کے خلاف بات جا رہی ہے۔ مدینہ شریف میں جو خدمت پہ مامور مذہبی لوگ ہیں،
جب ہم ان مذہبی علماء کے خلاف بولتے ہیں تو حقیقت میں وہ بات مدینہ شریف کے خلاف جا رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان شہروں کی عظمت کم ہوتی ہے، ان شہروں کا تقدس وہ کم ہوتا ہے، اور اگر ہم وہاں کے رہنے والوں کی شان اور عظمت بیان کریں گے تو حقیقت میں ان مقامات کی عظمت زیادہ ہوگی۔ اگر ہم کہیں کہ بیت اللہ شریف کے امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں تو لوگوں کا دل چاہے گا بیت اللہ جائیں، اور اگر ہم کہیں کہ بیت اللہ شریف کے امام مسجد نبوی کے امام بڑی بری تلاوت کرتے ہیں تو کسی کا دل چاہے گا جانے کو؟ تو ان کے خلاف بھی سوچ کے بولنا چاہیے۔ 100 طرح کے لوگ عیب نکالتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر پہ اوپر جو ڈیوٹی پہ جو پابند کیا گیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کیا گیا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر جو حقیقت میں مصلی رسول ہے، رسول پاک جہاں نمازیں پڑھاتے رہے ہیں، اس مقام پہ آپ ممبر رسول پہ خطبے ارشاد فرماتے رہے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے۔ اصل ممبر رسول تو وہ ہے جو مسجد نبوی میں پڑھا ہوا ہے، اس ممبر رسول پہ جو خطاب کرتے ہیں، اس مصلی رسول پہ جو نمازیں پڑھاتے ہیں، ان سے خوش نصیب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اصل ممبر رسول مصلی رسول کے وہ وارث ہیں جو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا رہے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک امام ہے، امام عبد الباری۔ ان کے ساتھ میں نے بھی تھوڑی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میرا بھی ان سے سلام ہوئی، معانقہ ہوا، سینے سے سینہ لگایا، ان کے کندھے پہ بوسہ دیا۔ ایسے فرشتہ صرف ایسے لگا جیسے میں نے زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی حاصل کر لیا، کیونکہ دل میں یہ تھا کہ اصل تو ممبر رسول مصلی رسول کا یہ وارث ہیں، ان سے ملنا چاہیے، اور ہم ادھر ادھر ملتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے محبت حقیقت میں ان مقامات سے محبت ہے، اور مسجد نبوی روضہ پاک کے ارد گرد جو ڈیوٹی پہ مامور ہیں، اگر وہ کچھ لوگوں کا رش دیکھ کے ان سے کچھ تلخی میں آ جاتے ہیں یا جذباتی ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ان کی سختی بھی برداشت کر کے نظر انداز کر دینی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ان کی سختی برداشت کرنا یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا جو انصار مدینہ ہیں، مدینہ شریف کے انصار ہیں، اگر وہ تم سے کچھ سخت تلخ لہجے میں بات بھی کریں تو تم نے کچھ نہیں کہنا، ان کو میرا، آپ سرکار نبی پاک فرما رہے ہیں، ان کو میرا ہمسایہ سمجھ کے معافی کر دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اب بھی ہمسائے ہیں، کیونکہ حضور پاک تو مدینے میں رہتے ہیں، اور آپ سرکار روضہ پاک میں حرام گہری نیند سو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمسائے ہیں وہ انصار مدینہ ہیں، مدینہ پاک کے صحابہ اکرام کی آل اولاد ہیں، اور وہاں پر جو روضہ پاک میں دوسری 2 ہستیاں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شان اور مقام کہ کیا کہنے، جن کو مٹی بھی وہ نصیب ہوئی ہے جو آقا کے جسم سے لگ رہی ہے، اور آقا کا جسم اس مٹی سے لگ کے ایک ہی جگہ سے ان کو لیا گیا ہے، ایک ہی جگہ دفن کیا ہے، ایک ہی جگہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ فرمایا جہاں سے کوئی خمیر لیا جاتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
تو جو مٹی مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ہے، وہی مٹی مبارک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہی مٹی سے انہیں پیدا کیا گیا۔ تو ان کی جو فطرت ہے، ان کی جبلت ہے، وہ ایک ہے، اس لیے اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے اکٹھا ہی فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی وہیں دفن ہوں گے، یعنی روضہ پاک میں۔ تو وہاں 3 قبریں تو اب ہیں، ایسے ممبر کی طرح سٹیپ بنے ہوئے قبروں کے، اور چوتھی قبر وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ تو قیامت کے دن فرمایا ہم چاروں ایک ہی کمرے سے اٹھیں گے۔ تو ان کے خلاف ہمیں اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اچھا لہجہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے بھی محافظ ہیں اور روزہ رسول پاک کے محافظ بھی ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں اپنے بندے کا، ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر دنیا میں کوئی اور اس قابل ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی ذمہ داری اس بندے کو، اس بادشاہ کو دے دیتا۔ اور اگر ان سعودی عرب والوں کی بجائے کوئی اور اس قابل ہوتا نا، تو روضہ پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ تو جن کو بیت اللہ کی اور روضہ پاک کی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حفاظت کی، پہرے داری کی، نوکری کی، چاکری کی، خدمت کی ذمہ داری عطا کی ہے نا، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ اس حقدار تھے کہ انہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی خدمت کے لیے منتخب کیا جائے۔ اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ وہاں پر جو موجود ہیں انہیں بھی اور دور سے جانے والوں کو بھی پھر بھی ثواب سے محروم نہیں کیا۔ وہاں جو موجود ہے وہ اگر ایک نماز پڑھے گا بیت اللہ شریف گرد و نواح مسجد حرام میں، تو اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا، چاہے وہ دور سے گیا ہے یا وہاں کا رہنے والا ہے، ثواب برابر ہے سب کے لیے۔ اس لیے فرمایا الذی جعلناہ للناس سواء، سب کے لیے احترام بھی سب پر واجب ہے۔ وہاں کا پتا بھی نہیں توڑنا، کانٹا تک نہیں توڑنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، دھکم پیل نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، اور وہاں پہ کوئی چیز سونا بھی پڑا ہو، ہیرے جواہرات بھی، قیمتی سامان بھی پڑا ہو، اٹھانا نہیں ہے، رہنے دو، جس کا ہے وہی لے جائے گا۔ ہاں اگر کچھ کر سکتے ہو تو کسی کی کوئی خدمت کر دو، کسی کے ساتھ تعاون کر دو، کسی بیمار کو ہاسپٹل پہنچا دو، کسی معذور کو اور بوڑھے کو کسی سائے دار جگہ میں پہنچا دو، اور اگر کر سکتے ہو تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو، یعنی کوئی خدمت کا کام کرنا ہے۔ وہاں پہ انسانوں کو پریشان نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا، یہ احترام ہے اس جگہ کے۔ اور پھر فرمایا کہ ثواب بھی برابر ہے، اور وہاں پہ جو اعتکاف کرے گا، اعتکاف کرنے والوں کو بھی، چونکہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اعتکاف کرے گا تو 1,00,000 اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب بھی برابر ہے، یعنی وہاں کے شہریوں کے لیے بھی، پردیسیوں کے لیے بھی، دور سے گئے ہیں ان کے لیے بھی، تو ثواب میں تو سب یکساں ہیں۔ تو مسجد نبوی کے بارے میں جو آتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ سوائے مسجد حرام کے، یعنی وہاں الفاظ ہیں الا المسجد الحرام، مسجد حرام کے علاوہ جتنی بھی مساجد ہیں ان کا ثواب کم ہے، اور مسجد نبوی میں مسجد حرام کے بعد ثواب سب سے زیادہ ہے۔ یعنی وہاں 1,00,000 کا ہے تو یہاں 1 کم کر دو، 100 کم کر دو، 1000 کم کر دو، 99,000 کر لو۔
تو 1,00,000 سے کم ہے، لیکن یہاں سے شروع ہوتے جاؤ 1 2 3 سے 1000 10,000 50,000 لاکھ، یا مسجد نبوی کے اجر و ثواب کی کاؤنٹنگ نہیں کی۔ بیت اللہ شریف کے 1,00,000 بتایا اور قبلہ اول بیت المقدس کا 50,000 بتایا۔ تو مسجد نبوی کا فرمایا الا المسجد الحرام، مسجد حرام کے علاوہ، مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ ثواب ہے تو میری مسجد نبوی کے اندر ہے، تو وہاں بھی کوئی کم ثواب نہیں۔ پھر بھی فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، جو بندہ بھی بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں الحاد پھیلائے، بے دینی پھیلائے، یعنی شرک پھیلائے، یا پھر بدعات رسومات جہلیت کے کام کرنے شروع کرے، یا ظلم کرے، وہاں کے رہنے والوں پر ظلم کرے، تو فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ تو دردناک عذاب یہی ہے کہ دنیا میں بھی اس پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی، آخرت میں بھی لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ تو جن جن لوگوں نے بیت اللہ شریف پہ سنگ باری کی ان پر آج تک لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ جنہوں نے بیت اللہ شریف کے کلید برادر سے چابیاں چھینی ان پر لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ جنہوں نے بھی بیت اللہ شریف کے تقدس کو پامال کیا، وہاں گھوڑے دوڑائے ہیں، وہاں پہ خون خرابہ کیا ہے، وہاں پہ منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے ہیں، وہاں پہ پناہ لینے والوں کو سر عام قتل کیا ہے، ان پہ آج تک لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ وہ تو انہوں نے جو برے عمل کیے وہ تو کیے ہی کیے تھے، جیسے حجاج بن یوسف تھا، یزید تھا، انہوں نے وہاں پہ انتہائی خوفناک قسم کے گھنونے کھیل کھیلے ہیں اور اپنی طاقت کے زوم میں آ کے بیت اللہ کے تقدس کو اجاڑ کے رکھ دیا، اور وہاں پہ بیت اللہ شریف کو کتنا حصہ منہدم کر دیا، گرا دیا۔ کرامتی قبیلے کے وہ حجر اسود ہی اکھاڑ کے لے گئے تھے، کئی سال تک حجر اسود نہیں انہوں نے واپس کیا۔ تو ایسے لوگوں پہ وہ جیسے اصحاب الفیل تھے، ان پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، کیونکہ اس وقت بیت اللہ کی حفاظت کرنے والا کوئی انسانی گروہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے، فرشتے بھیج دیے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تو انسان مسلمان اپنی جان سے بڑھ کر بیت اللہ کی حفاظت بھی کرتے رہے ہیں، روضہ پاک کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا، اور پھر بعد میں آنے والے اور کئی بادشاہوں نے، سلاطین نے، اور یہ سعودی عرب والوں نے تو بن حدائیں مکا چھڑی ہیں۔ 1980 تک وہاں بیت اللہ شریف میں جو طواف کرتے تھے تو وہاں پتھر تھے، روڑے تھے، پاؤں پہ روڑے چبھتے تھے۔ ایک بزرگ انہوں نے 80 سے پہلے حج کیا تھا، فوت ہو گئے، انہوں نے بتایا، میں نے خود ان سے سنا ہے کہ ہم نے جب حج کیا 1,00,000 کے قریب افراد تھے صرف، اور طواف کرتے تھے تو پاؤں میں روڑے چبھتے تھے، پتھر چبھتے تھے، اور انہوں نے ایسا پتھر لگایا ہے جو گرم ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈا ہی رہتا ہے، ایسی ٹھنڈے ٹھار ماحول پیدا کیے ہیں۔ پھر اتنی لائٹنگ ہے، اتنی وہاں روشنیاں، اتنی سہولتیں ہیں، اور عالی شان ہوٹل، سڑکیں بہترین ہیں کہ وہاں کے نظارے ہی اور ہیں۔ وہاں کے رب تعالیٰ نے خوشبوئیں علیحدہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی وہاں پہ الحاد کا یا ظلم کا ارادہ کیا ہے، رب تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہاں جو الفاظ غور طلب ہیں، جو ہے مَن یُرِدْ فِیہ، جو ارادہ بھی کرے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے ارادے پہ پکڑ نہیں ہے، نیت اگر بندہ کرتا ہے نا کہ میں چوری کروں، جب تک کر نہ لے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ نیت کرے گا نا کہ میں برائی کروں، کر نہ لے گناہ نہیں لکھا جائے گا، نیت پہ پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ بیت اللہ شریف
اور روضہ رسول اللہ شریف، یہ ایسے مقامات مقدسہ ہیں جس نے ان کے بارے میں برا ارادہ بھی کیا نا اسی کی پکڑ آ جانی ہے۔ تو ارادہ بھی برا نہیں ہے، یہ ایسے معاملات ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ جو آپ کی توہین کا ارادہ بھی کرے گا تو اس کے بھی نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ بستیاں ایسی ہیں اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں برا ارادہ سوچنا بھی بہت بڑے عذاب کو دعوت دینا۔ جیسے اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا ارادہ کوئی رکھے تو اس کی تو پکڑ آنی ہی آنی ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برا ارادہ رکھے اس کی بھی پکڑ آنی ہے۔ جو قرآن شریف کے بارے میں برا ارادہ رکھے، حدیث پاک کے بارے میں برا ارادہ رکھے، اور جو دو بستیاں ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ان کے بارے میں برا ارادہ رکھے، فرمایا وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس نے ابھی سوچا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب علیم نازل کر دیا ہے۔ وہ عذاب علیم دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے اگر کہیں ہیں، اور اگر اللہ رب العزت کے ان مقامات مقدسہ اور حضور پاک کی مسجد کے بارے میں جو محبت اور چاہت کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان مقامات کے خدمت گزاروں میں اور بار بار زیارت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذي جعلناه للناس سواء، وہ مسجد ہے جس کو بنایا ہے لوگوں کے لیے برابری کی جگہ، العاکف فیہ والباد، وہاں کے شہری لوگوں کے لیے اور پردیسی لوگوں کے لیے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو بھی ارادہ کرے اس میں بے دینی پھیلانے کا، بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، ظلم و ستم کے ذریعے ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔